بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائیں تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ ہمتا سخی شکر ہے یہ بوڑھا ڈاکٹر تیرے پر سر میں درد ہے، جدی سبب بڑھاپا دا، یہ راجب میں گونگا ہے بڑھاپا دا، یہ غصہ ڈیر راضی ہے بڑھاپا دا، یہ ڈوڑے میں نازمی کی بڑھاپا دا، یہ قبض میں دی بڑھاپا دا، اگر لاٹیو چاہتا کہ ڈاکٹری ہوئی دام بڑھاپا دا جانو تاسو کې چې څومره دغه دی که نه دا بېعلمي مذاق نه کوم، دې وړو استادانو ډېر ظلم کړی. زمونږ واړو استادانو مونږ له به قلم راکوي په دې سربهایي باندې حاشیه ولیکئ، او په خدای که مونږ په دې پوهېږو چې صیغه څه ته وایي او ضربه څه ته وایي او قتله څه ته وایي، ځان ځانه به هم څه دروغ لیکله چې څه به هم سره کې راکوي. هغې داسې ملکه پیدا کړه، خدای په غریب کې رحمت کړي، ډېر ښه تربیت وکړي. نو ستاسو هغه خو ماشاءالله سر به غوړ سترګې به تورې، هغه مستقل یو جیني و نو تا نه به سالک کړي. ځان خړ پر ساتئ، دننه تعمیر کوئ. دا بار تعمیر چې کوم دی دا روانېږي، دننه تعمیر کوئ. هغه صبغة الله ومن احسن من الله صبغة، دې نه مراد ایمان او علم. او دا به هله کېږي چې تاسو د سبق په بټۍ کې لاړ شئ، د سبق بټۍ جمعې الماس ٹھیک ده که دا نور هسې هغه دغه ورکوي. ولو آتق الراهن عبد الرهن نفذ عتقه. صورت مسئلہ کی یہ ہے کہ میں نے پیر بگاڑا سے 100 روپے لے لی اور یہ غلام اس کے پاس رہن رکھا، میں راہن بنا، وہ مرتہن بنا، یہ مرہون بنا. میں نے یہاں سے بم چھوڑا، اس کو آزاد کیا کہ انت حرم، تو یہ آزاد ہو جاتا ہے یا نہیں؟ تو امام صاحب کہتے ہیں ہو جاتا ہے، اور امام شافعی فرماتے ہیں کیونکہ اس میں ابطال حق مرتہن کا اور ابطال حق غیر کا ناجائز ہے، تو یہ اعتاق بھی ناجائز ہے. ولو آتق الراہن عبد الرہن، اگر راہن آزاد کرتا ہے عبد مرہون، نفذ عتقہ، اس کا عتق نافذ ہے. وفی بعض اقوال شافعی لا ينفذ، امام شافعی کے بعض اقوال ہے کہ یہ نافذ نہیں ہے. اذا کان الموثق معسرا، جب راہن آزاد کرنے والا غریب ہو. کیوں؟ اگر یہ عتق نافذ ہو جائے تو مرتہن اسی بھی دین وصول نہیں کر سکے گا اور راہن غریب ایسی بھی نہیں کر سکے گا، تو اس میں اتوا ہے حق مرتہن کا اور ابطال حق مرتہن کا جائز ہے نہیں. یہ معنی ہے لأن فی تنفیذہ، کیونکہ اگر ہم اس اطاق کو نافذ کریں نو ابطال حق المرتہن، اس میں ابطال ہے دین مرتہن کا. فاشبہ اعتاق المستاجر، تو یہ اعتاق راہن للمرہون یہ مشابہ ہوا اعتاق مستاجر کو. ہاں جی فاشبہ البیع، تو یہ مشابہ ہوا بیع کے ساتھ. ابھی بیع کا مسئلہ گزر چکا ہے کہ اگر راہن مرہونہ کو
مرتہن کے ہاتھ میں بیچتا ہے کسی کے ہاتھ، تو بیع راہن کا نافذ تھا یا موقوف تھا؟ موقوف تھا۔ کیوں نافذ نہیں ہے؟ کیونکہ بیع میں ابطال ہے حق مرتہن، تو اعتاق میں بھی ابطال ہے حق مرتہن کا۔ بخلاف ما اذا كان موسرا، امام شافعی فرماتے ہیں اعتاق راہن نافذ ہے بشرطی کہ راہن مالدار ہے۔ کیوں؟ اس صورت میں اگر مرہون آزاد بھی ہو جائے تو مرتہن مرہونہ سیدھے وصول نہیں کر سکتا، لیکن راہن سے کرتا ہے۔ ينفذو، یہاں پھر اعتاق نافذ ہے بعض اقوال شافعی کے مطابق، لأنه لا يبطل حقه، اس صورت میں مرتہن کا دین باطل نہیں ہے، معنی بتضمین، بے اعتبار تضمین کے ہم راہن کو ضامن قرار دیں گے۔ وبخلاف اعتاق المستاجر، ہاں امام شافعی کہتے ہیں یہ میرا غلام ہے، یہ میں نے لاہوری کو کرائے پر دے دیا کہ یہ 1 ماہ تیری نوکری کرے گا، 100 روپے دو، اب مجھے سے میں اس کو آزاد کرتا ہوں اس مستاجر کو، تو یہ اعتاق نافذ ہے، اگرچہ وہاں مستاجر کا حق اس کے ساتھ متعلق ہے جو خدمات ہے، لیکن یہ اس لیے جائز ہے کہ اگر یہ آزادی ہو جائے پھر بھی لاہوری کی خدمت کرے گا، کیونکہ آزاد آدمی اجیر بن سکتا ہے۔ بخلاف اعتاق مستاجر کی کرا کی اجارہ باقی ماند مدتها تا انتہا اذ الحر یقبلها، کیونکہ حر اجیر بن سکتا ہے۔ اما لا يقبل الرهن فلا يبقى، حر جو ہے وہ قابل نہیں ہے مرہون بننے کا، فلا يبقى، بات سمجھ میں آ گئی؟ ولنا، ہمارا کیا مذہب تھا کہ اگر راہن عبد مرہون مرتہن کے ہاتھ میں آزاد کرے تو یہ اعتاق کیا ہے؟ کیوں؟ راہن مالک ہے، مرہون مملوک ہے، اور اعتاق تصرف ہے، اور مالک کا تصرف مملوک میں جائز ہے، تو راہن کا اعتاق مرہونے کا وہ بھی جائز ہے۔ یہ منع ہے ولنا انہ مخاطبان، کہ راہن مکلف ہے، آتق ملک نفسہ، اپنا ملک آزاد کر چکا ہے، فلا یلغو تصرفہ، اس کے اعتاق کو باطل نہ کرو، بعدم اذن المرتہن، اس بہانہ سے مرتہن کی اجازت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کما اذا آتق العبد المشتری قبل القبض، یہ ایسا ہے، دیکھو میں نے یہ غلام بیچ دیا 100 روپے کے بدلے پیر وغیرہ کا، پیر، لیکن ابھی اس نے قبض نہیں کیا، تو مالک تو مشتری ہے لیکن قابض میں ہوں۔ اب اگر مشتری اس عبد کو آزاد کرے تو وہ نافذ ہے، کیوں؟ وہ مالک ہے اور یہ مملوک ہے، اور مملوک کا تصرف، مالک کا تصرف مملوک میں نافذ ہے، اگرچہ مملوک مالک کے قبضے میں نہیں ہے، تو راہن بھی مالک ہے، مرہون مملوک ہے، تو اس کا تصرف جو اعتاق ہے وہ نافذ ہے، اگرچہ مرہون راہن کے قبضے میں نہیں ہے۔ وآتق، اچھا جی، بخلاف ما اذا آتق العبد المشترى قبل القبض، یہ نافذ ہے، اور بخلاف ما اذا آتق الآبقہ، دیکھو یہ میرا غلام ہے، یہ مجھ سے بھاگ گیا، بھاگنے کے باوجود میں مالک کو وہ مملوک ہے اور وہ میرے قبضے میں نہیں ہے، میں یہاں سے بم چھوڑتا ہوں کہ انت حران، تو یہ نافذ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ مالک ہے، وہ مملوک ہے، تو تصرف جو اعتاق ہے وہ نافذ ہے، اگرچہ مملوک مالک کے قبضے میں نہیں ہے۔ اویل مقصوب، دیکھو یہ میرا غلام ہے، پھر وگاڑا نے غصب کر کے اغوا کر لیا اور میں نے یہاں سے بم چھوڑا ہوا حران، تو مولوی صاحب یہ کیا ہے؟ یہ اعتاق نافذ ہے، کیوں؟ میں مالک ہوں، مقصوب جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ مملوک ہے، اور مالک کا تصرف مملوک میں جائز ہے، اگرچہ مقصوبہ مالک کے ہاتھ میں نہیں۔ ولا خفاء فی قیام ملک رقب، اور امام شافعی انکار نہیں کر سکتا کہ قائم ملک رقبی راہن کا مرتہن پر لقیام المقتضی، کیونکہ اس کی مالیت اس کی ہے۔ وعارض الرقب، اور اگر آپ کہتے ہیں وہ مرہون ہے تو وہ عارضی رہن لا ينبئ عن زوالہ، وہ دلالت نہیں کرتا زوال ملک راہن پر۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، اب وہی صورت ہے، میں نے 100 روپے لیے، غلام اس کے پاس رہن رکھا، اس کے بعد راہن نے مرہون کو آزاد کر دیا، تو یہ اعتاق نافذ ہے،
جب نافذ ہوا تو ایثاق سے میرا ملک رقبی زائل ہوا، اور جب میرا ملک رقبی زائل ہوا تو اس کا ملک یدی آٹومیٹک زائل ہوا، کیونکہ مرتہن کا ملک یدی تابع تھا راہن کی ملک رقبی کا۔ جب ایثاق سے ملک رقبی نہ رہا تو مرتہن کا ملک، تو اس کا قبض بھی ٹوٹ گیا۔ ثم اذا زال ملکہ، پھر جب زائل ہوا ملک راہن کا اس کی ذات میں بسبب اعصاب کے، یزول ملک المرتہن فی الید، تو مرتہن کا جو قبض تھا وہ زائل ہوا بناء مرتبا علیہ، یہ زوال ملک یدی کا مرتب علیہ زوال ملک رقبی پر، کاعتاق العبد المشترکہ۔ دیکھو یہ غلام ہے، یہ میرے پیر بگاڑا میں مشترک ہے، نصف اس کا نصف میرا، میں نے اپنے نصف کو آزاد کر دیا، اور اعتاق قابل تجزی نہیں ہے تو اس کا حصہ بھی زائل ہو گیا۔ جب میری ملک رقبی کا زوال نصف سے آیا تو اس کا بھی ملک رقبی کا زوال آیا۔ جب اس کی ملک رقبی کو میں زائل کر سکتا ہوں تو جب یہ مرتہن ہے تو اس کا جو ملک یدی ہے وہ بطریقے، یہ معنی ہے کاعتاق العبد المشترک بل اولا، کیونکہ ملک رقبی جو شریک کا ہے وہ اقوا ہے ملک یدی کا جو مرتہن کا ہے۔ فلما لم یمنع الاعلی، جب شریک کی ملک رقبی مانی نہیں ہے میرے حساب سے، نو لا یمنع الادنی، مرتہن کا ملک یدی جو کمزور ہے وہ بطریق اولا مانی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ امام شافعی نے کہا تھا کہ راہن تو عبد مرہون کو بیچ نہیں سکتا، ہبہ نہیں کر سکتا، تو اعتاق بھی نہیں کر سکتا، تو کہتے یار بیچ اس لیے نہیں سکتا کہ بیع میں شرط ہے کہ بائع قادر والا تسلیم المبی، اور اس صورت میں راہن قادر نہیں ہے، اور ممتنی جو تھا نفاذ بیع کا ہبہ کا وہ اس وجہ سے لانعدام القدرت کہ راہن کی قدرت نہیں تھی علی التسلیم۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ امام شافعی فرماتے ہیں کہ مالک کا تصرف مملوک میں جائز نہیں ہے جب مملوک کے ساتھ حق غیر کا وابستہ ہو۔ مثال، میں مرنے لگا، مرتے وقت میں نے کہا کہ اس عبد کو آزاد کرو، اور میرا اور کوئی مال نہیں تھا اور میری پر قرض تھا، تو یہ اعتاق، یہ تصرف مالک کا ہے مملوک میں، اس کے باوجود وہ نافذ کیوں؟ حق اغیار کا مطالبہ۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو عبد میں نے کہا تھا آزاد کرو، تو یہ اعتاق یہاں لغو نہیں ہے، مؤخر ہے، یعنی پہلے اس کو کہیں گے اب سائی کرو، دینی کا دین ادا کرو، اس کے بعد تو آزاد ہے، تو اعتاق کو ہم نے لغو کیا یا مؤخر کر دیا؟ اس لیے کہتے ہیں وَإِتَاقُ الْوَارِثِ الْعَبْدُ الْمُوسَى بِرَغْبَتِهِ، اگر وارث ادا کرے وہ عبد جس کی آزادی کی وصیت کی گئی ہو تو یہ اعتاق لا یلغو، لغو نہیں ہے، بل یؤخر الی اداء سے آیا، بلکہ مؤخر اداء سائی کو عند بابا جی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بات ختم ہو گئی۔ سنو، میں نے 100 روپے لیے، اس کے پاس یہ غلام رہ رکھ، اور پھر میں نے اس کو آزاد کیا، امام سے فرماتے یہ اعتاق نافذ ہے، یہ اعتاق اب جب نافذ ہوا تو مولوی صاحب غلام تو آپ کے ہاتھ سے نکل گیا اور دین آپ کا باقی ہے، تو مولوی صاحب اگر یہ مالدار ہے تو ان کو کہو نکالو اس کی قیمت، اگر دین کی ادائیگی کا وقت نہیں آئے تو ٹھیک ہے، تو میں اس کی قیمت کا ضامن ہوں گا، اور جب دین آ جائے تو آپ قیمت آپ دین میں مجرا کر لیں، اور اگر وہ غریب ہے تو ان کو کہو سائی کرو اپنی قیمت میں اور دین پہنچا دو۔
وَإِذَا نَفَذَ الْإِتَاقُ جب راہن کا اطاق نافذ ہو جائے بَطَّلَ الرَّهَنُ رہن سے وہ نکل گیا لِفَوَاتِ مَحَلِهِ کیونکہ وہ محل نہیں رہا رہن کا ثم بعد ذلك اس کے بعد ان كان الراهن مسرا اگر راہن مالدار ہے والدین حالا اور دین کی ادائیگی کا وقت آیا تھا نطالب بأداء الدین راہن سے مطالبہ کیا جائے کہ دین ادا کرو. کسی نے کہا قیمت مانگو، کہتے قیمت مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر مجھ سے قیمت مانگی جائے تو وہ قیمت دین میں مجرا ہوگی، تو قیمت مانگو تو دین میں مجرا کرو، بہتر یہ ہے ڈائریکٹ دین مانگو. طولب بأداء الدین لأنه لو طولب بأداء القیمہ اگر یہاں اس کی قیمت لی جائے نتقاع القاصۃ برابر سرابر وہ قیمت ہوگی بقدر دین، نو فائدہ نہیں ہے کس کے اندر قیمت میں. او ان کان دین مؤجلا اور اگر دین میں ابھی وقت نو خزت منه قیمت العبد راہن موسر سے قیمت عبد کی لی جائے گی. وجعلت رحنا مکانہ اور وہ قیمت غلام کی جگہ راہن کی جائے گی حتی یحل الدین کیوں سبب زمان کا راہن پر مطابقت ہے. سبب زمان کا کیا ہے کہ اس نے حق مرتہن کو باطل کیا ہے اور تضمین میں فائدہ ہے. نفیضہ حلل اجل جب دین کی ادائیگی کا وقت آئے مرتہن وہ قیمت وصول کرے گا دین کے بدلے. کب؟ اذا کانا جب قیمت جن سے حق سے ہو ورد الفضل اگر قیمت میں دین پر کچھ زیادت ہو وہ زیادت راہن کو واپس کرے گا. اور ان کانا موسرا اگر راہن کیا تھا تو اعتاب تو نافذ ہوا عبد رہن سے نکل گیا. اب راہن غریب ہے اسے تو پیسے لے نہیں سکتے نو کہتے ہیں سعال عبد فی قیمتی ہی عبد سائی کرے گا اپنی قیمت میں وقضا بہ الدین اور دین ادا کرے گا الا اذا کان بخلاف جنس حقیقی اگر وہ قیمت جنس دین سے نہیں تھا. اب یہاں عبد سے سائی کیوں کرائے گا؟ تو کہتے ہیں عبد تو مرہون رہا نہیں ان سے تو لے نہیں سکتے اور راہن غریب ہے غریب سے مطالبہ بھی غلط ہے تو اب وہ اپنا دین اس سے لے گا جو عتق سے فائدہ اٹھاتا ہے اور عتق سے فائدہ کس نے اٹھایا؟ عبد نے، تو دین بھی وہ ادا کرے گا. لأنه لما تعذر الوصول جب متعذر ہوا وصول مرتہن کا عین حق کو من جہت الموتق یرجع الى من مرتہن رجوع کرے گا اس غلام پر ينتفع بالعتق جو اپنے عتق سے نفع اٹھاتا ہے وهو العبد لأن الخراج بالزمان کیونکہ نفع تاوان سے ہوتا ہے. نفع غلام نے اٹھایا تھا تو تاوان بھی غلام دے گا. ٹھیک ہے. مصنف نے کیا کہا تھا کہ مرتہن رجوع جو دین کرے گا کس پر؟ راہن پر. رجوع بالقیمت کرے گا راہن پر. کہتے اس کی تعویل یہ ہے جب قیمت اقل من الدین ہو تو کہے گا پوری قیمت کما کر مجھے دے دو. اور اما اذا کان الدین ہو اور اگر دین اقل ہے دین 100 روپے ہے اور قیمت 200 روپے ہے تو وہ 200 میں سائی نہیں کرے گا 100 میں کرے گا. وہ ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ. بات سمجھ میں؟ اب آؤ میرا اطاق نافذ ہوں مرہونہ رہن سے نکل گیا میں غریب ہوں تو یہ رجوع کس پر کرے گا؟ عبد پر. عبد نے وہ قیمت ادا کرنے کے بعد عبد مالک پر رجوع کرے گا کیونکہ عبد نے جو دین اتارا اپنے دین اتارا ہے یا مالک کا اتارا تو مالک پر رجوع کرے گا. ثم یرجع پھر غلام رجوع کرے گا بما اس مال کے ساتھ سعا جو اس نے کمایا ہے. کس پر رجوع کرے گا؟ مولا پر. اور کب رجوع کرے گا؟ اذا ایسرا جب راہن مالدار ہو جائے. کیوں؟ لأنہ غلام نے قضا دینہ ادا کیا مالک کا دین. کسی نے کہا نہ ادا کرتا کہتے وہ مسترن پہ غلام مجبور ہے کہ وہ قیمت ادا کرے. فیرجع غلام رجوع کرے گا علیہ مولا کے اوپر بما اس رقم کے ساتھ تحمل عنہ جو اس نے ادا کیا ہے مولا کی طرف سے. بات سمجھ میں آ گئی؟ بخلاف یہ غلام میرے اور پیر بغاڑ میں مشترک ہے. میں نے اپنا نصف غلام آزاد کی تو اس کا نصف غلام ہے یا وہ بھی آزاد ہے؟
لیکن میں غریب ہوں، تو یہ سائی کرے گا نصف قیمت میں، وہ نصف قیمت کما کر آپ کو ادا کرے گا اور مجھ پر رجوع نہیں کرے گا، کیونکہ یہ نصف قیمت مجھ پر دینے یا غلام پر دینے؟ غلام پر دینے۔ تو اگر یہ دوسرے مولا کو نصف قیمت کما کے دے گا تو وہ رجوع علی المولا الاخر جو موثق ہے نہیں کرے گا، بخلاف اس کے المستصحی جس کی طلب سائی کی جائے فلیتا لأنہ یؤدی زمانا علیہ، وہ ادا کرتا ہے وہ دین جو غلام پر ہے، لأنہ انما سعی، کیونکہ یہ عبد سائی کرتا ہے لتحصیل العتق عنده تاکہ عتق حاصل ہو جائے، اور صاحبین کے نزدیک لتکمیلی ہی، آدھا عتق ہے آدھا نہیں ہے تو اس نے آدھا عتق آدھی قیمت سے کری وہاں، اور یہاں جو مرہون یہ صحیح کرتا ہے فی زمان اس دین میں ادا غیری کی جو غلام پر نہیں ہے اس کے مالک پر ہے، بعد تمام اعتاقی ہی فسار کمعیر الرہان، فسار کمعیر الرہان، یہ ایسا ہوا جیسی معیر الرہن۔ معیر الرہن کی صورت یہ ہے کہ میں نے پیر بگاڑا سے 100 روپے ادھار ہوئی، 100 روپے، اس نے مجھے کہا میرے پاس کوئی چیز رہن رکھو، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو میں نے سفینوں سے یہ خر عاریتاً ہاں، اور یہ مستعار خر اس کے پاس رہے، میں کہا اس کے پاس مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ دین ادا کر کے خر چھوڑا دو سفینہ کو واپس، اور سفینہ کو ضرورت ہے خر کا، تو سفینہ نے پیسے جیب سے نکال کر اس کا قرض اتارا اور اپنا خر لے گیا۔ اب سفینہ جو اس کو پیسے دے گا مجھ پر رجوع کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ہاں، یہ معنی ہے فسار کمعیر الرہان۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ثم ابو حنیفہ، اب ادھر دیکھو، امام صاحب کی 2 مسائل ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ غلام میرے فی بگاڑا میں مشترک ہے، میں نے اپنا نصف آزاد کر دیا تو اس کا نصف بھی آزاد ہے۔ اب اس صورت میں موثق موثر ہو یا موثر ہو، دونوں صورتوں میں مجھ سے نصف قیمت کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، کس سے کیا جائے گا؟ غلام سے۔ تو یہاں غلام سے طلب سائی کی گئی ایک صورت میں یا دونوں صورت میں؟ دونوں صورت۔ دوسرا مسئلہ، یہ میرا غلام اس کے پاس رہا ہے اور میں نے اس کو آزاد کر دیا تو یہ آزاد ہوا۔ اب اگر میں موثر ہوں تو اس سے طلب سائی، معسر ہوں تو اس سے طلب سائی کا کیا جائے گا، اور اگر میں موثر ہوں تو اس سے طلب نہیں ہوگا، میں دے دوں گا۔ تو یہاں طلب سائی ایک صورت میں ہے یا دوسری صورت میں؟ دیکھو، ثم ابو حنیفہ امام صاحب نے واجب کیا سائی اس غلام میں جو مستصحی مشترک ہے فی حالت الیسار والاثار، موثق و مالدار ہو یا غریب ہو، اور عبد مرتہن میں طلب سائی میں شرط کیا اثار کہ راہن غریب ہو تب عبد مرہون سے طلب سائی کا کیا جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، اس کی وجہ تو یار عبد مشترک میں پیر بگاڑا ملک رقبی کا مالک تعین ہے، اور عقد مرہون میں پیر بگاڑا ملک رقبی کا مالک ہے یا ملک یدی کا؟ اور ملک رقبی اقوا ہے، ملک یدی جب اقوا ہے تو وہاں غلام سے طلب سائی کی جائے احسار اور یسار دونوں میں، اور ملک یدی مرتہن کا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ کمزور ہے، جب کمزور ہے تو اس سے طلب سائی ایک حالت میں کی جائے۔ لأن ثابت للمرتہن، ثابت مرتہن کا حق ملکہ ہے یعنی ملک یدی، اور یہ ادنا ہے حقیقتاً ملک سے جو ثابت ہے شریک کے لیے، وہ شریک الساکت جس نے اطاعت نہیں کیا، تو ساری واجب ہو گئی ہونا عبد مرہون میں فی حالت واحدہ اظہارا لنقصان رتبتی، تاکہ ظاہر کیا جائے نقصان رتبہ مرتہن کا رتبہ شریک سے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بخلاف العبد المشترى قبل القبض اذا آتقه المشتری حيث لا يسعى للبائع۔ ہاں، ایک تیسرا مسئلہ،
میں نے یہ عبد فروخت کر دیا، کس پر؟ پیر بگاڑا پر، اس نے پیسے نہیں دیے، ابھی قبض نہیں کیا کہ اس کو آزاد ہے، اس کو آزاد کیا، تو مجھ سے میں اس سے سائی کرا سکتا ہوں؟ نہیں کرا سکتا ہوں، میں اس کی قیمت آپ سے مانگوں گا، بخلاف عبد مشترا کے قبل القبض، جب مشتری آزاد کرتا ہے، حیث لا یسعی للبائع، یہ عبد موثق سائی بائی کے لیے نہیں کرے گا، ہاں امام یوسف کے ایک روایت میں، اور مرہون سائی کرے گا، کیونکہ حق بائی کا فی القبض اضعف، عبد مرہون مرتہن کے لیے سائی کرے گا، لیکن عبد مشترا بائی کے لیے کیوں؟ مرتہن کا قبضہ قوی ہے بائی کے قبضہ سے، تو وہاں ایک صورت میں سائی تھا، تو یہاں ایک صورت میں بھی یہ معنی ہے، حق بائی کا حبس مبیعہ میں اضعاف ہے، کیوں؟ بائی مالک نہیں ہے قبض کا فی الآخرہ، مستقبل میں، آخرت سے مراد مرنے کے بعد نہیں ہے، مستقبل میں، ولا یستوفی من عینہ، اور دوسرا ذوق یہ ہے کہ بائی اس غلام کی قیمت بیچ کر اپنے پیسے وصول نہیں کر سکتا، جب میں نے بیچ دیا تو آپ کے ہاتھ دوبارہ نہیں بیچ، کسی اور کے ہاتھ دوبارہ نہیں بیچ سکتا۔ السلام علیکم، خیر مدرسے میں ہاں جی، ہاں سلمان، ہاں ہاں اچھا 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 اچھا، یہ دیوار کہاں بنائی تھی؟ یہ ہمارے گھر کے ساتھ، اچھا اچھا اچھا، اور اس میں تو ہمارا فائدہ تھا نا، ہاں میں طالب علموں میں بیٹھا ہوں، تو میں تو ان کو کہتا ہوں بنوا دے، کوئی بات نہیں ہے، جو خرچ آیا ہے وہ مدرسہ ادا کرے گا۔ اچھا سمجھا دیتا ہوں، نہیں بنا دے نہیں گرائیں گے، بنا دے۔ الکه کارخانه دار رستو دیوال جوړ کړو، هغه کې زموږ فایده ده، کور به مخفوظ وي، هغه طالبانو غورځولی دی، هلته به صخره مره ولاړه وه، هغې ته څه به خو تاسو غورځولی، تاسو دلته ناستې یې، هغه دیوال چې دی زموږ کور سره دی خوا جوړی، دا چې څه غل مل کور ته نه راوړي، زموږ د فایدې لپاره جوړ کړو، دیوار بنائی تھی، طالب علموں نے گرائی ہے، وہاں کھوتی کڑی تھی، یہ پہنچ نہیں سکتے تھے دیوار پہ۔ پیر بگاڑا بردا دی، پیر بگاڑا بھی زیادہ کھوا کے رہتے، اپن ساری پٹھان گولی بیچتا ہے نا، کہتے یہ گولی کھاؤ، دیوار پر مارو، ٹھنڈ کم لگے گا، یہ ہو ڈرتا، تو مہربانی کرو گولی کم کھاؤ، دیوار نہ گراؤ۔ اس نے کل مستری لگایا، 2-2.5 روپے خرچ کر دیے انہوں نے، دکھا دے کر۔ اچھا بولے مغرب خراب بنانا سا، ہاں اچھا سفینہ نے گرایا، گھر پر پٹاٹا کے گھر میں جلی، گھر پر خیر چاچی غرزولی هغه د مجموع کې نه چې به مو غرزوي، مالا خزه کوشي زمونږ سبق خبر
وَكَذَلِكَ يَبْطُلُ حَقُّهُ فِي الْحَبْسِ بِالْإِعَارَةِ مِنَ الْمُشْتَرِي. یہ تیسرا ضعف ہے کہ دیکھو میں نے یہ غلام پیر بگاڑا پر بیچا اور قبل القبض اس نے آزاد کر دیا، تو میں اس سے طلب سائی کا نہیں کرا سکتا. کیوں؟ میرا حق الحبس بہت کمزور ہے. کمزور یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے یہ خریدا لیکن پیسے نہیں دیے، تو آپ نے کہا پیسے دینے تک یہ مجھے عاریتاً دے دی، میں نے عاریتاً دے دیا تو میں واپس نہیں کر سکتا کیونکہ میرا قبض انتہائی ضعیف تھا. آپ کو دینے سے وہ قبض کیا ہوا؟ باطل ہوا. یہ معنی ہے وَكَذَلِكَ يَبْطُلُ حَقُّهُ. اور اسی طرح بائی کا حق الحبس باطل ہے بالإعارة من المشتری. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آؤ، اگر عبد مرہون کو میں آزاد کروں اور میں کیا ہوں؟ معصر ہوں، تو آپ اس سے سائی کرا سکتے ہیں. کیوں؟ مرتہن کا حق قوی ہے. والمرتہن ينقلب حقه ملکا، اور مرتہن کا حق جو ہے وہ ملک بن سکتا ہے. اگر میں عاجز ہو جاؤں دین کی ادائیگی سے تو آپ مرہونوں کو بیچ کر قیمت وصول کر سکتے ہیں. ولا يبطل حقه بالإعارة من الراهن. اور اگر مرتہن عاریتاً خار راہن کو دے دے تو آپ کا حق الحبس باطل ہے یا واپس مانگ سکتے ہیں. حتی یمکن ہو الاسترداد، مرتہن کے لیے ممکن ہے واپس لینا. بات سمجھ میں آ گئی؟ فلو اثبتنا السعایۃ فیہما، اگر ہم سعی رہن اور بیع دونوں میں جو ہے وہ برابر کرے لسوینا بین الحقین، تو ہم نے حق مرتہن اور حق بائی کو برابر کر دیا، حالانکہ حق بائی کم ہے حق مرتہن. وذالک، یہ برابری حقین کا لا یجوز. ٹھیک ہے، سنو بھائی، یہ میرا غلام ہے. میں نے اس کو کہا بھائی میں پیر بگاڑا کا مقروض ہوں، میں نے تم کو اس کے پاس رہن رکھا. عابد میں مجھے جھٹلاتے، تم جھوٹ بولتے ہو، آپ نے مجھے رہن نہیں رکھا. اس کے بعد میں نے اس کو آزاد کیا، اور جب آزاد کیا میں محسن تھا، تو یہ سائی کرے گا یا نہیں؟ سائی کرے گا، کیونکہ جب مولا نے کہا میں نے تمہیں رہن رکھا تو یہ مرہون بن گیا. یہ کون انکار کرنے والا؟ اب جب یہ مرہون بنا اور میں نے اس کو کیا آزاد کیا، اور مرہون جب آزاد ہو جائے اور راہن موثر ہو تو اس پر سائی واجب ہے. یہ معنی ہے. ولو قرر المولا، اگر مولا اعلان کرے برہن عبدہ کہ میرا غلام رہن ہے پیر بگاڑا کے پاس، بان قال له، مولا نے غلام کو کہا رہنتک عند فلان، میں نے اب کو رہن رکھا پیر بگاڑا کے پاس، وکذبہ العبد، عبد مجھے جھٹلاتا ہے، ثم اتقہ، پھر میں اس غلام کو آزاد کرتا ہوں، تجب السعایۃ عندنا، ہماری نزدیک غلام پر سائی واجب ہے، خلاف للظفار. ٹھیک ہے، امام ظفر کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں پہلے میں نے اقرار برہن کیا اور بعد میں آزاد کیا، تو امام ظفر کہتے اس پر سائی واجب نہیں ہے. کیوں؟ وہ کہتے یہ ایسا ہوا کہ میں اس عبد کو آزاد کروں اور آزادی کے بعد کہوں کہ میں نے آپ کو رہن رکھا تھا، تو وہاں امام سے بھی کہتے سائی واجب نہیں ہے. تو جس طرح اقرار برہن بعد العتاق جو ہے موجب سائی نہیں ہے، تو اسی طرح اقرار برہن قبل العتاق جو ہے وہ موجب. یہ معنی ہے ہوا امام ظفر اس کا قیاس کرتے ہیں بے اقرار المولا بالرہن بعد العتاق. بات سمجھ میں؟ ہم کہتے ہیں یار پہلی صورت میں اقرار بالرہن ہے قبل العتاق، اور قبل العتاق میں مالک ہوں، اور مالک مملوک کو مرہون بنا سکتا ہے، لہذا وہ مرہون بن گیا تو سائی واجب ہے. اور بعد العتاق اگر میں دعوی رہن کا کروں تو اس صورت میں مالک نہیں ہوں، وہ مملوک نہیں ہے، اور غیر مالک غیر مملوک کو مرہون نہیں بنا سکتا. دونوں حالتوں میں فرق ہے. وَنَحْنُ نَقُولُ اقرّ، پہلی مسئلہ میں مولا نے اقرار کیا بتعلق الحق کہ متعلق ہے حق مرتہن کا، فی حال یملک التعلیق، اور وہ وقت ایسا ہے کہ میں مالک ہوں کہ یہ معلق کروں حق مرتہن کا اس کے ساتھ. کیوں؟ لقیام ملکی ہی فیسے ہو، وہ خلاف ما بعد العتاق، آزاد کر کے کہوں میں نے تمہیں مرہون بنایا تھا، یہ غلط ہے. لأنہ حال انقطاع ولایت، عتاق کے بعد میرا ولایت حق منقطع ہے. بات سمجھ میں آ؟ ولو سنو، میں نے یہ غلام مدبر بنایا،
یہ مرہون غلام کو کیا کیا؟ تو تدبیر اس کی صحیح ہے یا نہیں؟ تو پہلے اعتاق میں تو اختلاف ہے، امام شافعی فرماتے ہیں اگر یہ مؤثر ہے تو اس کا اعتاق نافذ نہیں ہے، اور امام صاحب نے کہا کہ نافذ ہے۔ لیکن اگر عبد مرہون کو میں مدبر بناؤں کہ میری موت کے بعد تو آزاد ہے، تو آزاد ہے، تو تدبیر بالاتفاق صحیح ہے۔ بل یہ معنی ہے وَلَوْ دَبَّرَهُ، اگر راہن مدبر بناتا ہے مرہونہ کو صح تدبیرہ بالاتفاق، اما عندنا ہماری نزدیک ظاہر ہے، ہماری نزدیک تو اعتاق نافذ ہے تو تدبیر بطریق اولا نافذ ہے، وَقَضَا عندہ، اور امام شافعی کی نزدیک بھی مدبر بنانا جائز ہے۔ کیوں؟ مرہون کا حکم کیا ہے کہ مرتہن اس کو بیچی اور دین وصول کرے، اور تدبیر مانی بیع سنین کے نزدیک مدبر کا بیچنا کیا جائز ہے۔ وَأَمَّا عِنْدَهُ لِأَنَّ التَّدْبِيرَ مدبر بنانا لا يمنع البيع، وہ منع نہیں کرتا مرہونی کی بیع علی اصلہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ پیر بگاڑا سے میں نے قرض لیا، یہ لوڈی مرہون رکھا، مالک مرہونہ سے ہم بستری کر کے بچہ پیدا کرتا ہے، اس کو ام ولدہ بناتا ہے، تو یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو بالاتفاق جائز ہے۔ ام ولدہ بننے سے پہلے بھی یہ مرہونہ تھی، ام ولدہ بننے کی دیکھو ولو کانت، اگر وہ مرہونہ لونڈی تھی، فاستولدها الراہن، راہن نے اس کو ام ولدہ بنایا، تو صح الاستیلاد بالاتفاق۔ اور کیوں؟ یہاں لونڈی میری ہے اور اس کے ساتھ مرتہن کا حق وابستہ ہے، مرتہن حق وابستہ، وہ حق اس کی استیلاد سے مانی نہیں ہے، استیلاد سے مانی نہیں ہے، وہ یہ ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ کہ اس کی مرہون ہونے کے باوجود میں مالک ہوں یا نہیں، اور مالک مرہونہ کو ام ولدہ بنا سکتا ہے، بلکہ اس سے کمتر حق کے ساتھ بنا سکتا ہے۔ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی کی لونڈی ہے، میں نے حدیث سنا انتا و مالک لابیک، تو میں نے کہا یہ لونڈی میری بیٹی کی ہے اور بیٹا میرا ہے، تو یہ لونڈی میری ہے۔ اب اس کو باپ نے ام ولدہ بنائے تو یہ جائز ہے، حالانکہ باپ کا حق بیٹی کی لونڈی میں اضعاف ہے، اس اضعاف حق کی وجہ سے اس کو ام ولدہ بنا سکتا ہے، تو یہ تو مملوک ہے، اور یہ تو بطریقی لأنه استیلاد صحیح شود بأدنى الحقین، معمولی حق کے ساتھ، وہو ما، یہ وہ حق ہے جو باپ کا ہے، فی جاریت الابن نفیصح بالاعلی، تو ملک رقبی کے ذریعہ میں ولدہ بطریق اولا بنا سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب وہی مسئلہ اعتاق کا ہے، راہن اپنی عبد مرہون کو مدبر بناتا ہے، تدبیر صحیح ہے، اپنی لونڈی مرہونہ کو ام ولدہ بنا سکتا ہے، استیلاد صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن استیلاد و تدبیر کے بعد وہ مرہونہ ہونے سے نکل گئے، مرہونہ ہونے سے نکل گئے۔ السلام علیکم، خیر؟ ہاں نہیں، میں اس وقت لاہور جا رہا ہوں، بس کام ہوتا ہے نا۔ آپ ایسے کریں کہ آج میں شاید سعید کوکر کے پاس آ جاؤں تو وہاں مجھے ملے، سعید سے آپ فون پہ رابطہ کریں، سعید سے فون پر رابطہ کرے اور پوچھے کہ وہ کب آ رہا ہے آپ کے پاس۔ اچھا، تو وہ دونوں مدبر رہن سے نکل گئے، اور ام ولدہ کیونکہ اس سے مرتہن اپنے دین وصول نہیں کر سکتے، اس کا بیچنا مرنے جائز نہیں ہے، تو پھر وہی تفصیل، اگر یہ مالدار ہے اور دین کا وقت آیا ہے اس سے دین لے، اور اگر مالدار ہے اور دین کا وقت نہیں آیا اس سے قیمت لے کر مرہون بنا۔ بات سمجھ میں؟
وَإِذَا صَحَّا اور جب تدبیر و استیلات صحیح ہو گئے نو خرجا مدبر و میولد نکل گئے رہن سے لبطلان المحلیت کیوں یہ دونوں محل نہیں ہے رہن کا اذلا صحیح نہیں ہے وصولی دین کا منہما فَإِنْ كَانَ مُوسِرَتْ اگر راہن مالدار ہے زمین قیمت ہوما تو وہ زمین مدبر و مولد کی قیمت کا اس تفصیل کے ساتھ جو ہم نے اتاق میں ذکر کیا وہ ان کا نموسران او اگر وہ غریب ہے نو استحصال مرتہن سائی کرائے گا مدبر اور ام ولد سی جمی دین میں لأن کسبہما کیونکہ مدبر و ام ولد کی کمائی مال مولا کی ہے اس لیے جمی دین ان سے مانگے گا بخلاف موثق کے موثق جمی دین کا یا اقل کا دین اقل وہ ادا کرے گا قیمت اقل بخلاف موثق کے ہے سیسعى فی الاقل من الدین و من القیمت کیونکہ کمائی موثق کی حق و حق موثق کا ہے اور محبوس عند الموثق نہیں ہے مگر مقدار قیمت کا فلا یزاد علیہ اور حق مرتہن کا بقدر دین نو فلا تلزم زیادہ تو مستسعی کے اوپر جو ہے زیادت من الدین لازم نہیں ہے اب آؤ مدبر اور ام ولدہ نے قیمت یا دین کما کر اس کو دے دیا مجھ پر رجوع کریں گے نہیں کریں گے کیونکہ ان کی کمائی میری ہے ولا یرجعان ام ولدہ مدبر رجوع نہیں کریں گے بما اس دین کے ساتھ جو انہوں نے ادا کیا ہے مولا پر بعد یہ ساری ہی بعد اس کے کہ مولا مالدار ہو جائے لانہما مدبر و ام ولدہ نے ادایا جو کچھ ادا کیا من مال المولا اول موثق یرد اور پہلے گزر چکا ہے کہ موثق جب سائی کرے تو وہ رجوع بل مولا کرے گا لأنه ادى ملکه عنه کیونکہ اس نے ادا کیا دین مولا کا اپنی طرف سے او مستسعى مسترتا علی ممر بات سمجھ میں آ گئی اور بعض نے کہا کہ اگر دین مؤجل تھا نو یسعى مدبر سعی کرے گا اپنی قیمت میں کیونکہ یہ عوض رہن کا ہے حتی تحتبس مکانہ وہ قیمت اس کی جگہ مرہون ہوگی فیتقدر بقدر مرہون بخلاف ما اذا كان حالا اگر دین کا وقت آ چکا تھا اس صورت میں سارا دین دے گا لأنه يقضي به الدين ولو اتق الراهن المدبر راہن نے پہلے مرہون کو مدبر بنایا اس کے بعد آزاد کر دیا وقت قضی علیہ بالسعایا لیکن آزاد اس وقت کیا کہ اس پر سائی کا حکم کیا تھا او لم یقضی یا قضا بالسائی نہیں ہوا تھا نو لم یسع پھر وہ سائی نہیں کرے گا مگر بمقدار قیمت کے کیونکہ اس کی کمائی عتق کے بعد اپنا ملک ہے اور جو اس نے ادا کیا عتق سے پہلے وہ رجوع علی المولا نہیں کرے گا کیونکہ اس نے ادا کیا ہے من مال وَكَذَلِكَ لَوْ اسْتَهْلَكَ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ لِأَنَّهُ حَقٌّ مُحْتَرَمٌ صورت مسئلہ کی یہ ہے کہ میں نے 100 روپے لے کر یہ غلام اس کے پاس رہن رکھا پھر راہن نے مرہون عبد کو قتل کر دی کیا کیا تو مجھ سے یہ زمین ہے اگر دین کے ادائیگی میں وقت ہے تو قیمت رہن رکھوں گا اور اگر وقت آ چکا ہے تو دین ادا کروں گا وَكَذَلِكَ لَوْ اسْتَهْلَكَ مارتا ہے راہن مرہونہ کو تو اس پر زمان ہے لِأَنَّهُ حَقٌ مُحْتَرَمٌ کیونکہ یہ رہن ایک حق محترم ہے مضمون راہن پر بسبب اطلاق کے اور زمان جو قیمت میں دوں گا وہ رہن ہوگی فی ید المرتہن کیونکہ وہ قیمت قائم مقام ہے عین غلام کا فَإِنْ اسْتَهْلَكَهُ یہ صورت ہے میں نے اس سے 100 روپے لی اور اس کے پاس یہ غلام رہن رکھا اس مرحوم غلام کو لاہوری اجنبی نے قتل کر دیا خطاً تو مولوی صاحب قاتل اس کی قیمت کا ضامن ہے اور وہ قیمت مرتہن کے پاس مرہون ہوگی وَكَذَلِكَ فَإِنِ اسْتَهْلَكَهُ اگر غلام مرہون کو ہلاک کرتا ہے اجنبی نوفل مرتہن هو الخصم فی تضمینی کی جھگڑا کرے گا لاہوری کے ساتھ ضامن بنانے میں مرتہن تو قیمت لے گا اور وہ قیمت رہن ہوگی فی ید المرتہن لأنه کیونکہ رہن احق لأنه مرتہن حقدار ذات رہن کے ساتھ جب تک رہن قائم ہے نفقضا اسی طرح مرتہن حقدار ہے فی استرداد ما کہ وہ لوٹا لے وہ قیمت جو قائم مقام مرہونہ کا ہے اب جس دن میں غلام رہن رکھتا تھا اس کی قیمت 100 روپے اور جس دن لاہوری اس کو قتل کرتا تھا 50 روپے
تو لاہوری قاتل 100 کا ضامن ہوگا یا 50 کا ہوگا؟ 50 جو یوم الحلاق کا ہے. اور واجب قاتل کے اوپر قیمت غلام کا ہے یوم الحلاق کا، تو اگر قیمت یوم الحلاق 500 ہے اور یوم رہن 1000 ہے، نو غرم 500، تو لاہوری 500 کا ہے اور وکانت اور وہ 500 رہن ہے، وسقط من الدین 500 اور 500 دین سے ساقط ہو گئے، فصار الحکم تو حکم 500 میں جو زائد علی الدین قیمت میں کأنہا حلقت بآفت اس کا مرتہن ضامن ہے. اور معتبر زمانی رہن میں قیمت ہے یوم القبض، اور یوم القبض قیمت 1000 کی، اس لیے مرتہن 1000 کا ضامن ہے، لا یوم الفقار، کیونکہ وہ قبض جو سابق ہلاک پر وہ مضمون ہے اس پر، لأنہ قبض استیفاء، وہ قبض ہے جو ذریعہ وصول دین کا، لیکن وہ متعین کب ہوگا؟ عند الحلاق، ولو استہلکہ المرتہن والدین مؤجل. کہاں سے چلے؟